السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا۔ تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد چار دیواری کا ہونا ضروری ہے۔ یہ گرمیوں میں جو لوگ سوتے ہیں باہر۔ سیدنا علی بن شعبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد برئت منہ الذمہ۔ جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا، یعنی وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ پھر بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی سوتے سوتے چھت سے نیچے اتر سکتے ہیں یا گر سکتے ہیں۔ آپ میں سے تو نہیں کسی کو سوتے ہوئے چلنے کی عادت؟ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ سوتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں اور وہ اپنے راز اگل دیتے ہیں، کچھ لوگ چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے ان نعمتوں پر غور کیا اور ان پر شکر ادا کیا کہ ہم ایک سکون کی نیند سو لیتے ہیں اور ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں۔ بعض لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ سلیپ ایپنیا میں سوتے سوتے سانس رک جاتی ہے اور پھر جب باڈی میں کافی کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہوتی ہے پھر اچانک ان کو سانس آتی ہے ایک جھٹکے کے ساتھ، تو یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ خطرناک چیز ہے نا، دم بھی گھٹ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو سانس آ نہیں رہا اور اچانک آپ پھر تو آپ نے دیکھو کبھی جھٹکے لگ رہے ہوتے نیند میں، کبھی لگے کسی کو؟ تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو پھر ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے، خیر اس کی دوا بھی ہوتی ہے ہومیوپیتھک میں، لیکن میرا کہنے کا مطلب اور اس مثال کے دینے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، جو لوگ ان ساری مشکلات کے بغیر سو جاتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کس قدر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں۔ سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا۔ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ ویسے بھی اللہ کا نام لینا کسی بھی کام سے پہلے اس کام کو بابرکت کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اللہ کا نام لینا اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ شاباش، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اور اللہ کا نام جہاں بھی لیں گے، جس چیز پر بھی لیں گے، اس میں سے خیر ہی خیر نکلے گی۔ تو اب کمرے کا دروازہ بند کرنا ہو یا گھر کا کرنا ہو، جب بھی آپ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ آگ بجھا دینا، سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں۔ سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون۔ جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، خصوصاً جو لکڑیوں وغیرہ کی آگ ہوتی ہے اور دوسری بھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم۔ بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفئوا المصابیح عند الرقاد فإن الفویسقة ربما اشترت الفتیلة فأحرقت اہل البیت۔ صحیح البخاری۔ رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی چوہیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ پہلے زمانے میں تیل میں چراغ کی بتیاں ہوتی تھی نا، تو وہ تیل شاید پیتی تھی تو وہ اس کے اندر سے اس دھاگے کو نکال کے لے بھاگتی تھی۔ اب وہ اگر جلتا ہوا دھاگا ہو تو کیا ہوگا، جس جگہ سے بھی گزرے گی وہاں پر آگ لگ جائے گی، تو اس لیے خاص طور پر منع کیا گیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی۔ تو آپ نے فرمایا، اذا نمتم فاطفئوا سرجکم فان الشیطان یدل مثل هذه علی هذا فتحرقکم۔ جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی شیطان صرف انسانوں کے پیچھے نہیں ہے، وہ جانوروں کے پیچھے بھی ہے، اور خاص طور پر ان جانوروں کے پیچھے جو انسان کو نقصان دے۔ دشمن جو ہے، دشمن تو ہر وار کرے گا، ہر طریقے سے کرے گا، کبھی خود سامنے آ کے کرے گا، کبھی کسی اور سے وار کروائے گا۔ آج کل کے دور میں مثلاً کیا ہو سکتا ہے، کیا بند کرنا چاہیے؟ ہیٹرز، گیس ہیٹرز، کیونکہ گیس چلی گئی اور ہیٹر بجھ گیا اور دوبارہ آئی اور ہیٹر جلا نہیں تو کیا ہوگا؟ کتنی آپ نے ایکسیڈنٹس ایسے سنے ہوں گے،
کہ جس میں ڈیتھس ہو گئی لوگوں کی. اور کیا بند کر دینا چاہیے رات کو؟ الیکٹرک ہیٹرز بھی. وہ کیوں؟ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا گر سکتا ہے اور اس سے آگ لگ سکتی. جی بعض اوقات مچھروں کے لیے کوئل لگاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. استری تو ویسے ہی بند کر دینی چاہیے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی بہت پہلے، اس وقت میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں، اگر کسی کو کوئی ڈھونڈ کے لا سکے تو ضرور، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی پوری طرح فنکشن کرے، یعنی اپنا کام کرے رات کو جو اس نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل اندھیرا ہو، کیونکہ تھوڑی سی روشنی میں بھی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تحقیق مزید کر لیجئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت روشنی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہماری نیند، یعنی ڈیپ سلیپ میں ہم نہیں جاتے، ہمارا برین پوری طرح ریسٹ نہیں کرتا. اور خاص طور پر آج کل موبائل کی دنیا میں جو ادھر موبائل پڑا ہے یا لیپ ٹاپ سینے سے لگا کے سو رہے ہیں، کہیں ٹیبلٹس پڑی ہیں، کہیں کچھ، تو چاروں طرف سے ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو جس میں مکئی کے دانے رکھ کے 3-4 موبائل اسی ٹیبل پر رکھ دیے گئے اور 4 مختلف لوگوں نے ان موبائلز پر جب کال کیا تو وہ مکئی کے دانے ایک دم پھٹ پھٹ اٹھنے لگے، نہیں پک کے، صرف اس کی ریڈیشن سے وہ پک کے پھٹ گئے. یوٹیوب پر ہوتی تھی، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے ویڈیو. جو آپ نے کہا کہ اندھیرا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ہمارا پورا وہی جو پائنیل گلینڈ ہے برین کا، اس میں سے جو ہارمون نکلتا ہے میلیٹونین، وہ ہمارا باڈی کلاک سیٹ کرتا ہے، اور سرکیڈین ردم سارا جو ہماری باڈی کے اندر کا نظام ہے، ہارمونز کس وقت ریلیز ہونے ہیں، کس وقت کون سے آرگن نے فنکشن کرنا، تو وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو وہ پوری طرح سے وہ سیکریٹ ہی نہیں ہوگا پوری مقدار میں، اور پھر وہ پوری طرح فنکشن ہی نہیں ہوگا باڈی کے اندر. انہوں نے جو بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہمارے مخصوص گلینڈ میں سے ایسے ہارمونز نہیں نکلتے جو پوری باڈی کی کلاک سیٹ کرتے ہیں اور پھر انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے. کئی لوگ اندھیرے میں سو ہی نہیں سکتے، وہ روشنی جلاتے ہیں، ڈرتے ہیں شاید، یا کیا مشکل ہوتی ہے، یا کچھ لوگ زیرو کا بلب جلا کے سونے کے عادی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. ایک آرٹیکل میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا ہے کہ جب بچے موبائل وغیرہ چیزیں سرہانے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں اور یہ مسلسل اس طرح، تو یہ برین کے اندر بہت ڈیمیج کرتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی طرح. یعنی یہ جو ریڈیشن مسلسل آپ کے اندر پہنچتی رہتی ہے برین کے اندر، اٹس ویری ڈینجرس. کیونکہ بچے عام طور پر یا جیب میں ڈال لیتے ہیں یا پھر سرہانے کے پاس رکھ لیتے ہیں یا ٹیبل کے پاس رکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے تو بھی آپ اس کو ایروپلین موڈ پہ کر دیں، تاکہ یعنی نہ وہ کوئی وائی فائی ریسیو کر رہا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی ریڈیشن نکل رہی. جی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو پیس میکر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے خاص طور پر منع کیا ہے کہ لیفٹ پاکٹ میں نہ موبائل رکھنا ہے اور نہ ہی کان سے سننا ہے، ورنہ آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے اس سے. بہرحال آگے چلتے. برتن ڈھانکنا، یہ تو بڑی ہی اہم بات ہے. کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں یا اوندھے کر کے رکھیں، الٹا کر کے رکھیں. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غط الاناء واوق السقاء واغلق الباب واطفئ السراج فان الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. صحیح مسلم. برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، یعنی گھڑا وغیرہ یا مشک ہوتی تھی پہلے، اب بھی ہوتی کئی جگہوں. دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے. یعنی جیسے یہ گلاس ہے، یہ ڈھکن نہیں ہے تو کیا کرے، پین لے کے اس کے اوپر یوں رکھ دے. یعنی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور ہونی چاہیے. پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر رکھے. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے آپ اس میں پانی پیتے ہیں، وہ بیماری اندر چلی جاتی. یہ جو وائرسز پھیلتے ہیں کہاں سے آتے ہیں، تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ پانی رکھ لیتے ہیں، اس کو ڈھکتے نہیں ہیں،
یا کھانا پڑا ہوتا ہے، رات کو کھانا کھایا، پلیٹیں ایسی کھلی چھوڑ دی، یا جا کے سنک میں یوں ہی چھوڑ دی، وہ تو اور بھی خطرناک، کوئی پتہ نہیں کوئی چوہا پھر جائے یا کوئی اور سانپ یا کوئی بھی چیز. لوگوں کی اکثریت کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اس بات کا نہیں پتا، اس وبا کا اور اس مصیبت کے نازل ہونے کا، اور پھر اس لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم کتنا سفر کرتے رہتے ہیں. یہ تعلیمات عام طور پر گھرانوں میں نہیں ہے، یعنی ہمارے دین کا نقصان تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے. تو یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا. سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں کافی پانی موجود ہے. سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کننا نعد لہ سواکہ و طہورہ، ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تاکہ صبح دیر نہ ہو. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ رات کے اوقات میں کیا کام کرے، تو یہ کہ صبح کی تیاری کر کے رکھے، یہی سنت سے ثابت. ورنہ اگر صبح مسواک ڈھونڈنے میں لگ گئے، پانی بھرنے میں لگ گئے، تو جو نماز کا اول وقت ہوگا وہ چلا جائے گا، یا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا. ایون اگر آپ کو صبح اگر شاور لینا ہے تو کپڑے آپ کے پہلے سے ہی تیار ہوں، صبح نہ ڈھونڈنا شروع کریں. سیدنا ابن عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی، اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. باوضو سونا. بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا براء ابن عازب کو نصیحت کی، اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاۃ. صحیح البخاری. جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا یستيقظ ساعة من اللیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. کتنے مزے کی بات. جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے.